بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انہوں نے فرحت اللہ بابر صاحب کو انٹروڈیوس کرایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ان کا تعلق اس صوبے سے ہے, تو مجھے بھی فخر ہے کہ میں نے اس صوبے کے اندر کچھ کنٹریبیوشن کی. اینڈ آئی تھنک اور میں نے جب یہاں پہ سفائر گروپ اور فاطمہ گروپ کو دیکھا تو یہ دو چیزوں کی مینیفیسٹیشن ہے. اینڈ آئی گو ٹو مائی فارمل اسپیچ اے لٹل لیٹر, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ فیو فیکٹ. اینڈ اور فرحت اللہ بابر صاحب کو شاید میں یاد نہ ہوں, میں نے ان کو ہوسٹ کیا تھا وین آئی واز اے ڈپلومیٹ ان چائنا. تو یہ آئے تھے اس وقت, یہ سینئر اسپوکس پرسن تھے, ہم جونیئر ڈپلومیٹ تھے, تو اس وقت ان کو نیچرلی یاد نہیں ہوگا, بٹ آئی ویوڈلی ریممبر. اور ہم اس وقت سوچتے تھے کہ دی پریزیڈنٹ وڈ وزٹ آلموسٹ ایوری 3 months, تو ہم کہتے تھے کہ کیا ڈسکشن ہو رہی, بٹ ناؤ وین وی لک ایٹ اٹ ان ریٹروسپیکٹ تو آئی تھنک وہ ہمیں نظر آتا ہے. میں دو چیزیں کروں گا, اور بفور آئی وڈ ہائی لائٹ فیو پوائنٹس آلسو. میں 3 ہیٹس پہن کے اپنی اسپیچ کو کروں گا, بٹ بفور دیٹ آف کورس ہمارے پاس منسٹر صاحب ہیں, میاں فیروز کاکا خیل صاحب, اینڈ آل دی لیجنڈس ہیئر. آئی مین ہر کوئی اپنی فیلڈ کا لیجنڈ ہے, فرام اسپورٹس ٹو ٹریڈ ود افغانستان, ٹو ٹریڈ with Tajikistan, and then of course the Senator Saab, a great industrialist, and my great friend Usman, my great friend Javed. تو میں نام لیتا رہوں گا, وہ تھک اسپیچ کا ٹائم گزر جائے گا. But I just want to speak in 3 aspects, and before that I would also like to congratulate China for its and CPC of China for its 102nd فاؤنڈنگ ایئر. اینڈ آئی تھنک جو اچیومنٹ جن کا ذکر فرحت اللہ بابر صاحب, میں اس کا مینیفیسٹیشن دیکھ چکا ہوں وائل لیونگ ان چائنا, اور میری PhD بھی چائنیز مینجمنٹ سسٹم پہ تھی. بٹ میں I'll be making my speech while wearing 3 caps. One as the former project director of CPEC and the challenges that I've seen since it started in 2013 when I came back from China and they made me the project director. And I will speak naturally that in English, because of course all of us work as a team in that. Second aspect would be around industrialization and how KP is actually benefiting from this, because یہ ایک frequently asked question ہے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے, ہم تو ویسے ہی ہیں, کیا تبدیلی آ رہی ہے and کیا changes. So I'll address that, and that part will be in Urdu. And the last part, my essential part, will be with the leadership sitting here, and that would mostly be with respect to Khyber Pakhtunkhwa, that what challenges I saw while working on projects like CPEC here. And of course when we talk of CPEC, it's not just CPEC, it's آپ کے سامنے اور اس طرح کے فورم میں sometimes it's difficult to speak because you have to shift from English to Urdu to Chinese sometimes. بٹ آئی تھنک ہمیں CPEC کو 3 مختلف کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور ہماری لیڈرشپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اور میں بار بار لیڈرشپ کا ذکر کروں گا اور بار بار لیڈرشپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا, بیکاز آئی ہیڈ چیلنجز ہیئر اینڈ آئی ول اسپیک اباؤٹ دوز چیلنجز اینڈ ویئر دا لیڈرشپ نیڈس ٹو لک ایٹ. بیکاز جب میں یہاں پر آیا تھا اور مجھے لانے کا مقصد یہ تھا کہ میں چائنیز کے آپ کے رشا کئی واز ٹیکنگ اپ, اینڈ وی ور کین ٹو ایکچولی لک ایٹ رشا کئی. Based on my experience, I was given the task of Russia. But I still remember, and I will say this unequivocally perhaps, that here some of the leadership was not even willing to understand what CPEC was. And that was a challenge actually. And I will be very candid today in what I am going to speak, کیونکہ امجد صاحب نے مجھے عزت بخشی ہے یہاں پر آنے کے لیے. And when I was coming here, I had written a formal speech, but then فرحت اللہ بابر صاحب کو سننے کے بعد انسان ویسے بھی جذبات میں آ جاتا ہے, تو اس لیے. اینڈ دین وین آئی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ کیریک, اینڈ آئی یوز ٹو ٹیل ہاؤ یور پورٹس فرام کراچی پورٹ از بینگ لنکڈ ٹو تاجکستان اینڈ تھرو N5 آف کیریک اینڈ تھرو N6. گوادر پورٹ از بینگ لنکڈ ٹو ازبکستان اینڈ بیانڈ. اور ہمارے وائس چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں, ہی از اویئر آف آل دس. میں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا, اور آج آئی ول ریپیٹ دس ٹوڈے آلسو, اگر پاکستان کے اندر تبدیلی لانی ہے, جینون اکنامک ٹرانسفارمیشن,
اس کا بیسٹ انسٹرومنٹ, بیسٹ میتھڈ, بیسٹ پلیٹ فارم خیبر پختونخوا. اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بیکاز میں جب یہاں پر آیا اینڈ آئی یوز ٹو لیو ہیئر, تو پھر میں نے اینڈ تھینکس ٹو عثمان, اس نے مجھے کہا کہ آپ 2 دن پڑھایا بھی کریں. سو آئی یوز ٹو ٹیچ ان آئی ایم سائنسز آلسو. تو کچھ چیزیں مجھے بہت انسپائر کرتی تھی. ایک تو یہاں کی جو یوتھ ہے ان کی جو ڈیزائر اینڈ کویسٹ فار ایکوائرنگ نالج اینڈ ڈیزائر اینڈ کویسٹ ٹو بیکمنگ رچ بہت اچھی. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں امیر ہونا کیوں برا ہے, امیر ہونا کس لیے اچھا ہے, لیکن یہ بہت فنڈامنٹل ڈسکشن ہے. بیکاز جب آپ سفائر اور فاطمہ گروپ کی بات کرتے ہیں تو وہ پنجاب کے 2 گروپس ہیں, اور جیسے ہی آپ نے سی پیک کے انڈر ایک حقلہ یارک روڈ بنائی, 2.2 بلین کی انویسٹمنٹ ڈی آئی خان جیسے ریموٹ ایریا میں آ گئے. اور اس لیے چائنیز کی کوٹ مجھے یاد آتی ہے, اف یو وانٹ ٹو بیکم رچ بلڈ روڈز. لیکن یہاں پہ تو انفراسٹرکچر کے اگینسٹ بہت ساری باتیں بھی تو ہوتی ہیں. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انفراسٹرکچر اور سم ٹائمز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو کرپشن کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے. اور یہ ڈسکشن آئی تھنک ینگسٹرز کے لیے بہت ڈسٹریکٹنگ ہوتی ہے, اسپیشلی فار دا سبجیکٹ دیٹ آئی ٹیچ وچ از پروجیکٹس مینجمنٹ, انٹرنیشنل پروجیکٹس مینجمنٹ. اور فرحت اللہ بابر صاحب نے بہت پرٹیننٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے, بٹ آئی تھنک 2 points which I actually observed there, and also as a student of Chinese management system and Confucianism. Naturally they follow Confucianism جہاں پہ ہر چیز لیڈر ہوتا ہے, so they do not voice anything. But جو 3 چیزیں میں, اور I was writing down while he was speaking, وہ میرے نزدیک A is the political will, اور political will of the leadership to transform the country in their given time. So ہر ایک کو 5 سال 10 سال ملتے ہیں, ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ٹرانسفارم کروں. The second point, and this is again as I said کہ Confucianism کو آپ ذہن میں رکھیے, is the desire of the people to develop. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جب آپ اپنے پولیٹیشینز اور لیڈرشپ چوز کر رہے ہوتے ہیں, کہ کیا وہ آپ کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے, کیا آپ کے ساتھ وہ جو پرومسز کریں ان کو فلفل کریں گے. اینڈ دیٹ از, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے چائنا کے اندر, یا بہت زیادہ کیپٹلزم ہے, وہاں پہ ان بہت ہی پرفیکٹ سوشلزم ہے ان چائنیز کریکٹرسٹکس. تو آپ بھی یہاں کے اندر ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ فار سوشلسٹ ریزنز لا سکتے ہیں ود پاکستانی کریکٹرسٹکس. ہمیں کسی کا ماڈل فالو کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ خدا نے ہمیں بہت ساری یونیک کریکٹرسٹکس دی ہیں, جس کے اندر خیبر پختونخوا یونیک ہے بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ اٹ ہیز واٹر, اٹ ہیز منرل ریسورسز, اٹ ہیز ٹریڈ کنیکٹیوٹی, اینڈ مور امپورٹنٹلی اٹ ہیز پیپل ہو آر ولنگ ٹو چینج دا ورلڈ. اینڈ دیئر فور جو بھی آپ ملک ہمارے ریجن میں ڈیولپ ہوتے دیکھتے ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کے پی کی ہیومن ریسورس امپلائی ہوتی, اور یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور بہت بڑا ایک ایٹریبیوٹ ہے جو کہ ہماری لیڈرشپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. And now let me tell you what CPEC has actually done. CPEC has brought 6,000 megawatt of electricity. CPEC has actually brought 850 kilometers of transmission line in Pakistan. It has built 530 kilometers of road network in Pakistan, creating rural urban synergy. کیونکہ میں ان اکانومسٹ کو ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں جو اربن اکانومی کی بات کرتے ہیں, بیکاز یور ڈیولپمنٹ کین ناٹ ہیپن جب تک آپ رورل اکانومی کو اربن اکانومی کے ساتھ لنک اپ نہیں کرتے. اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ. دی ادر امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ probably in next 2 months Gwadar airport will be built by the Chinese grant of 230 million, and آپ دیکھیے گا کتنی جلدی وہاں پہ ٹرانسفارمیشن. ایک پورے ڈسٹرکٹ لسبیلا کے ڈسٹرکٹ کو آپ پچھلے 70 سال سے 10 میگا واٹ آف الیکٹریسٹی دیتے تھے. And now thanks to CPEC, because now Gwadar has come into limelight and we are having discussion around Gwadar and the west borders of Pakistan, جس میں خیبر پختونخوا بھی آتا ہے. And now therefore the 100 megawatt ہم نے ایران سے لی, because we need development there and nothing will happen unless we develop. And of course یہ سفائر اور فاطمہ گروپ کے یہاں پر آنے سے ریموٹ ایریاز کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لائک ڈی آئی خان, اور وہاں پر جو کاسٹ آف لینڈ بڑھ گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے, اسپیشلی جو ڈیل کرتے ہیں انڈسٹریلائزیشن سے.
ہماری ایگریکلچر ایکسپورٹ ان دا لاسٹ 10 ایئرس چائنا کے ساتھ 50% گرو کی ہے. ہماری سی فوڈ ایکسپورٹ 40% گرو کی ہے. ہماری سیسمی سیڈ 50% بڑھی ہے. اور اس لاسٹ ایئر ہماری رائس کی ایکسپورٹ چائنا کو 1 ملین ٹن ہوئی. اور اس میں ہمارے فرام انسیپشن جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے لیڈرز کی کنٹریبیوشن ہے, ایچ ون آف دیم. اینڈ آئی نو سم آف یو مائٹ ہیو پولیٹیکل desires and aspirations, but I think and I have seen, کیونکہ میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر سی پیک, ایز سی او کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ, ایز ڈپلومیٹ ان چائنا اس ٹرانسفارمیشن کو ہوتے دیکھا. اینڈ آئی تھنک ایچ ون آف دیم واز کین کہ ڈیولپمنٹ ہو اینڈ آر ریلیشن شپ ود چائنا. اینڈ آئی ٹوٹلی انڈورس فار فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا آفٹر اباؤٹ 5000 ایئرس یہ ایک ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے جس کے اندر جو ویلتھ ہے, کیونکہ جو دولت ہوتی ہے, جو ویلتھ ہوتی ہے, یہ بھی ہوا کی طرح ہوتی ہے, جہاں پر انیبلنگ انوائرمنٹ ہو وہاں پہ اٹریکٹ ہوتی ہے. اینڈ دس از فار دا ینگسٹرز ٹو انڈرسٹینڈ. اور انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں, اور یہاں پہ لیڈرشپ کے لیے میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ, آپ کے یہاں پر آپ بیوروکریسی کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں, آپ یہاں پہ بیوروکریٹک چینلز کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں اور سب ٹائم ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. لیکن وہ جو سٹل آرگنائزیشن ہے لائک کے پی ایزمک, جاوید یہاں پہ بیٹھا ہے, یا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ, ان کو آپ بالکل اگنور کر دیتے ہیں ان دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان. اور آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ان کا رول کتنا کرٹیکل ہوتا ہے, بیکاز دے آر یور ایمبیسڈرز اینڈ دے آر یور فیس. کیونکہ اگر چائنیز آئے گا وہ سب سے پہلے جاوید سے ملے گا یا بورڈ آف انویسٹمنٹ, لیکن آپ لوگوں کو پسند ہے بیوروکریسی کے ساتھ ڈیل کرنا, اور انہی کے تھرو آپ انویسٹمنٹ لاتے ہیں. اور اسی لیے آپ کے صوبے کے اندر کوئی درجن کے قریب انویسٹمنٹ اٹریکشن باڈیز ہیں. کبھی آپ اے سی ایس کے آفس میں انویسٹمنٹ کو لے جاتے ہیں, کبھی آپ پی این ڈی میں لے جاتے ہیں, کبھی آپ چیف سیکرٹری کے آفس میں لے جاتے ہیں, کبھی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں لے جاتے ہیں, اور پھر کچھ بچ جاتا ہے تو یہ 2 ڈپارٹمنٹ کے پاس آ جاتا ہے. سو دس اٹ وونٹ ہیپن. آپ کو 1 ونڈو لے کر آنی پڑے گی. آپ چاہے ٹیکنالوجی کی جتنی مرضی بات کرتے رہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کتنی پرابلم میں ہوتے ہیں آپ کے انویسٹر. آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سی پیک اینڈ چائنیز انویسٹمنٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انویسٹمنٹ اینڈ لارج. کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے میرے پاس آؤ, میرے سے بات کرو. اس طرح نہیں ہوگا. آئی تھنک سسٹینیبل 1 ونڈو آپ کو لے کے جانی پڑے گی. اور اس کے لیے یہ جو ادارے ہیں آپ کے مائن سے ریلیٹڈ اگر ہیں, یا اکنامک زون ڈیولپمنٹ ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, ان کو فردر اسٹرینتھن کریں اور ان کو اٹانومی دیں فار دیم ٹو ایکچولی لیوریج فرام ویئر یو آر. ہر دفعہ ہم بات کرتے ہیں یہاں پر 4 سال میں رہا آلموسٹ, یہاں پہ بات کی, سی پیک کے اندر بات کرتے ہیں. آئی گو ابراڈ ایز پروفیسر ٹو ڈیلیور لیکچر اکراس دا گلوب, موسٹلی ان چائنا نیچرلی. اور ہم جاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں ایگریکلچر ہم آپ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, مائنز اینڈ منرلز آپ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو اور بہت ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں. لیکن جب یہاں پر این او سی لینے کا ٹائم آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ذرا ایک وزٹ تو کر کے دکھائیں بارڈر ایریا کا یا ان ایریاز کا جہاں پہ مائننگ ریسورسز ہیں, تو آپ اتنی ناکوں کی لکیریں نکلواتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سو دیر فور مائی ریکویسٹ ٹو دا گورنمنٹ از کہ جو آپ انسینٹیوز اناؤنس کرتے ہیں, جو انسینٹیوز کہتے ہیں, خدارہ وہ انسینٹیو ضرور دیا کریں, ورنہ صرف پیپرز پہ یا ڈاکومنٹس پہ پبلش کرنے کے لیے نہیں ہوتے وہ. اور اسی لیے ہمارا سم ٹائمز آر فوکس از اراؤنڈ ایف ڈی آئی اونلی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. آر فوکس شوڈ آلسو بی فار دی انویسٹرز جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس ملک کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی. بیکاز جو بھی انویسٹر آئے گا وہ پہلے ان سے پوچھے گا بتائیں جی آپ کیسے کام کر. اینڈ آئی ریممبر مائی 2 وزٹس ود 2 فارمر ایمبیسڈرز ٹو چائنا ونڈو. امجد صاحب واز ود می, اور انہوں نے اسپیشلی کہا, اینڈ بوتھ آف دیم ور سو امپریس بائی چائنا ونڈو. اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو چائنا ونڈو کا وزٹ کر چکے ہیں ان انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کتنے لوگوں کو یہ پتہ بھی ہے کہ پشاور میں چائنا ونڈو کے نام کی کوئی چیز ہے جہاں پر ایکچولی کلچرل فیوژن کی ایک ٹرو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, اور بچوں کو چائنیز لینگویج مفت سکھائی جاتی ہے. And lastly, I will conclude because you don't have to be. But please, آپ جب ڈیولپمنٹ اور ایسے انیشیٹوز آتے ہیں, جب بھی آتے ہیں, چاہے وہ کیرک کی فارم میں ہو, خیبر پختونخوا اکنامک کوریڈور اتنا گریٹ انیشیٹو ہو رہا ہے 24 کلومیٹر کا, جو کہ پشاور کو طورخم سے لنک کر رہا ہے. ML1 کی so many things are happening. آپ کی
تورخم بارڈر کے ایکسپینشن ہو رہی ہے. سو جب بھی آپ یہ ڈسکشن کریں اراؤنڈ دیز انیشیٹیوز, اینڈ اگین مائی ریکویسٹ ٹو پولیٹیکل لیڈرشپ ہیئر, کہ اس کے اندر ان نیسیسری ڈسکشنز کو مت لے کر جائیں. اینڈ آئی ووڈ یوز یور وائس فار دس. Sometimes our politicians use unnecessary jargons and unnecessary discussion, اور اس کی وجہ سے آپ کا پورا ڈسکشن اراؤنڈ دیٹ از سویڈ. اور مجھ سے ہر دفعہ سوال ہوتا ہے کہ فارمر گورنمنٹ میں کیا چائنیز ناراض ہو گئے تھے, یا اس سے پہلے کیا ہوتا رہا. دیز آر فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن. آئی تھنک ہمیں جب انیشیٹیوز آتے ہیں, اسپیشلی فارنرس کے ساتھ انوالوڈ انیشیٹیوز آتے ہیں, اس کے اندر اپنی جو نارمل ڈبیٹ اور ڈسکورس ہے اس کا خیال رکھنا ہوگا. اینڈ مائی فرینڈ طلعت از آلسو ہیئر اینڈ آئی ایم شیور ہی ول انڈورس واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے. کیونکہ ہم جنرل بات بہت زیادہ کرتے ہیں, اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کلاس روم کہتا ہوں کہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہو کسی میٹنگ میں کہ چائنیز کہاں بیٹھے ہیں اور ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں, تو آپ آسانی سے آنکھیں بند کر کے بتا سکتے ہیں. نیچرلی لینگویج کا بھی ایشو ہوگا, بٹ ہمارے یہاں ہر آدمی نے بولنا ہے, اور ہر آدمی نے یہ کہنا ہے کہ میرے سے بات کرو, دیٹ از مور امپورٹنٹ. ویئر ایز چائنا کے اندر صرف ایک آدمی بولتا ہے جو کہ لیڈر ہے, اور وہاں پہ استاد کو بھی لیڈر کہا جاتا ہے, لاؤشر بٹ آلسو لیڈر. اور یہ رسپیکٹ آپ کو اپنے ہیئرکیل سٹرکچر میں لانا ہوگا, چاہے آپ پروفیسرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس, یا آرگنائزیشنس کے اندر ڈیل کر رہے ہیں ایز امپلائیز. کیونکہ یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے چائنیز کا جو سب سے اسٹرانگ ہے, کہ وہ ہم جب ایز اے ڈپلومیٹ جاتے تھے اور جب فرد صاحب جیسے ڈگنیٹریز آتے تھے, تو جو آدمی پہلے ملتا تھا ایئرپورٹ پہ, اور سینٹر نعمان وزیر صاحب اس وقت گئے تھے جب چائنا ڈیولپ کر رہا تھا, اینڈ آئی ایم شیور وین ہی اسپیکس ہی ول اسپیک اباؤٹ دیٹ آلسو. جو پہلا آدمی ملتا ہے, اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے بھی جب ملاقات ہوتی تھی, جو ڈسکشن پوائنٹس ہوتے تھے وہ سیم ہوتے تھے. اینڈ دس از دی یونیکنیس آف چائنیز گروتھ. اور میں بالکل آپ کو امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ ویلتھ اب ایشیا کی طرف آ رہی ہے. دس ویلتھ از کمنگ ٹو آر وے. اور اگر اس دفعہ بھی ہم نے ٹیررزم کی وجہ سے یا کسی اور ریزن یا پولیٹیکل ڈسکشن کی وجہ سے اس ویلتھ کو لوز کیا, تو پھر ہم 10 سال یا 20 سال کی سائیکل میں انتظار کریں گے. بیکاز دس آلسو اکنامک سائیکل آلسو ہیز اے ایج. اور جب یہ پہلے ہوا, اور جب ملیشیا, انڈونیشیا اور ایون چائنا بینیفٹ کر رہا تھا, تو ہمارے ہاں ٹیررزم اور اس طرح کے مسائل چل رہے تھے. اور اب ایسا نہ ہو کہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کی وجہ سے یا پولیٹیکل ڈسکورس کی وجہ سے ایک اور اپرچونٹی جو چائنا کی وجہ سے آ رہی ہے وہ مس آؤٹ کر دیں. سو آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آئی وڈ جسٹ تھینک دی چائنیز گورنمنٹ, تھینک آل آف دی کولیگس, فرینڈز جنہوں نے اس میں جہد مسلسل کیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہر میٹنگ میں جب میں یہاں پہ کھڑا ہوتا تھا ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر, یا بعد میں, یا اب بھی جب جاتا ہوں بیکاز آئی ایم دیر ویئر, تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے, یا اسٹرنگ آف پرلز کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. آئی تھنک ہمیں ان ڈسکشن کو جو نیریٹو کہیں اور سے جنم لیتا ہے, اور پھر ہم یہاں پہ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں, کیونکہ آج کل ایک بہت ٹرینڈ ہے کہ جو بھی آپ میسیج اور ویڈیو دیکھیں اس واٹس ایپ پہ دھڑا دھڑ اس کو اسپریڈ کر دیں. تو ایک دفعہ اس کو دیکھ اور پڑھ ضرور لیا کرو, اور اینالائز ضرور کر لیا کرو, بیکاز اٹ از امپورٹنٹ. اسپیشلی I will not be on this planet in next 30 years when CPEC will be completed. But the youngsters who are sitting down, inshallah, will be on this planet, and you'll be standing here and making these speeches. So please embrace all initiatives like CPEC. This great initiative has, including BRI, has brought transformation. BRI نے 1 trillion سے زیادہ کی economic activity generate کی ہے. 260 اسپیشل اکنامک زون بنے ہیں, اور اس کے اندر 2 صرف چائنیز بنا رہے ہیں, اس میں ایک آپ کے گریٹ صوبے کے اندر ہے. یہ امپورٹنس ہے خیبر پختونخوا کی, جو آپ لوگوں نے زیادہ ریئلائز کرنی ہے, چائنیز تو کرتے ہیں. اینڈ ود دس آئی تھینک امجد صاحب اگین اینڈ آل دا لیڈرز, اینڈ پلیز ایکسکیوز if I was candid in my discussion. Thank you so much.